بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے الفہرست ابن ندیم کو اور ان کے بعد معجم الادباء یاقوت الحموی صاحب کو۔ مختصر سے آئیے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفہرست ابن ندیم صاحب کی ہے اور مشہور انسان ہے، یہ کتاب بھی ان کی بہت مشہور ہے، اور ہم لوگوں نے بارے میں پڑھا ان کی جو کتاب ہے اولا حضرت کتاب رزاق بحر کثیر من آداب اللغۃ العربیہ۔ آواز کلیئر نہیں ہے سر۔ آواز نہیں آ رہی ہے ہماری صاحب؟ جی آواز کلیئر نہیں ہے۔ کلیئر نہیں ہے سر۔ تو میں کسی کو کہا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ۔ چلیے آواز جائے گی انشاءاللہ صحیح سے۔ ان کے مصنف کا نام ہے ابو الفرج محمد بن اسحاق بن یعقوب بن ندیم، بغدادی ہیں یہ۔ ابو الفرج محمد بن اسحاق بن یعقوب ابن ندیم ان کا نام ہے، تو یہ نام ایسے ہی یاد کر لیں ہم لوگ۔ ابو الفرج اور کن کی کنیت ہے؟ اسفہانی کی۔ ہاں، دو لوگ اس طرح سے ہو جائیں گے۔ ان کی پیدائش جو ہے، ان کی پیدائش 323 لکھا ہوا اور وفات ان کی 384 ہے۔ پیدائش یہاں نہیں لکھا، آپ لکھ لیں 300۔ تو ان کی پیدائش کے بارے میں بڑا اختلاف ہے۔ ہم نے اپنے نوٹ میں لکھا ہے 297 اور وفات لکھا ہے ان کا 384۔ آپ لوگ کیا لکھیں؟ کچھ لکھیں مزید کیا؟ اصل میں ان کی پیدائش جو ہے کتابوں میں تذکرہ ہے نہیں ان کی پیدائش کا۔ 297 لکھ لیجیے پھر آپ بھی۔ 297 ان کی پیدائش اور وفات یہی والا 384 والا۔ اور یہ کیا ہے؟ شیعہ معتزلہ ہے، شیعہ معتزلہ ہیں یہ۔ انہ سمی لأہل السنہ الحشویہ، اور انہ سمى لأہل السنہ الحشویہ، اہل سنت کی جانب سے شاید ان کا نام رکھا گیا ہوگا الحشویہ، لأنہ من جمع دونها منذ نحو 1000 سنہ فی الفہرست۔ تقریباً جو ان کی جو فہرست جو کتاب ہے الفہرست میں، وہ ان کی پہلی آداب اللغۃ العربیہ پر پہلی کتاب مانی جاتی ہے 34 صدی ہجری میں مکمل طور پر، اور تقریباً 1000 سال لگائے ہوں گے، یا 1000 سال کی وہ جو چیزیں موجود ہیں اس میں، شروع سے لکھا نا انہوں نے، اس واسطے 1000 سال کی باتیں اس میں موجود ہیں۔ وقد فقد من العلم الذي كتب نفسه ولذا عرف بابن ندیم، اور اس سے انہوں نے وہ علم کو کھو دیا، کتب نفسہ، جو انہوں نے خود سے لکھا تھا، اسی واسطے ان کو کہتے ہیں ابن ندیم۔ ندیم کا مطلب کسی کو پتہ ہے آپ میں سے؟ ابن ندیم کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ ندیم کا مطلب دوست ہے نا؟ جی جی، وقد فقد منه العلم الذي كتب نفسه ولذا عرف بابن ندیم، اور اس سے وہ علم انہوں نے کھو دیا جو اس کو انہوں نے اپنے لیے لکھا تھا، اسی واسطے ان کو ابن ندیم کہا جاتا ہے۔ ابن ندیم سے یہ مشہور ہوئے۔ یار یہ بھی نہیں پتا مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں ابن ندیم سے کیوں مشہور۔ اگلا دیکھیں۔ ندیم کا جی بتائیں۔ سر ندیم کا ایک میننگ تو دوست ہے، اگر نادم بولیں گے یعنی اپنا جو پہلا علم تھا کھو گیا تو اس کی وجہ سے وہ تھوڑا شرمندہ ہے، ایسے کچھ ہوگا؟ نہیں تو اس کی وجہ سے شرمندہ تو نہیں ہوتا آدمی، البتہ افسوس کرتا ہے۔ افسوس افسوس، وہی مطلب افسوس ہو۔ نہیں اصل میں کچھ اور رکھا یہ پہلے میں تو وہی پڑھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ اس سلسلے میں کچھ بھی۔ چلتے ہیں۔ کان ابو وراق فی مدینہ بغداد، ان کے ابو جو ہیں وہ مدینہ بغداد میں وراق ہوں گے، جو کیا بولتے ہیں پیپر، کیا لکھے ہیں یہاں پر؟ پیپر مارٹ، کیا معنی ہوتا ہے اس کے انگلش میں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سر کارخانہ، پیپر کا کارخانہ، مطلب مارٹ تو ہوتا ہے مال۔ اچھا، وراق ان لوگوں کو کہتے ہیں
جی جی، وراق ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اس وقت لکھنے کا کام کرتے تھے، شاید کچھ چیزیں کسی دوسرے کی کتابیں وغیرہ لکھنے کا کام، ان کو کہتے ہیں وراق۔ یہ دیکھیں حاضر فہرست، ان کی جو کتاب کا نام ہے فہرست نام ہے، تو یہ فہرست جو ہے کلمۃ فارسیۃ، یہ فارسی لفظ ہے۔ یہ حاضر کلمۃ اخذت اولا یرجع الفضل الیہ، یہ کلمہ پہلی مرتبہ استعمال کیا گیا تھا، اس لیے فضل جو ہے انہی کی طرف لوٹتی ہے۔ یعنی اب دوبارہ فہرست جہاں پر بھی آپ استعمال کیے دیکھیں گے تو جو پہلی مرتبہ جو استعمال کیا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ ابن ندیم صاحب نے کیا تھا، اس لیے اگر فضل کسی کی طرف لوٹتی ہے تو وہی شخص ہے۔ آئے کہہ رہے ہیں کہ الفہرست کا موضوع کیا ہے؟ تو الفہرست کا موضوع ہے تراجم، الفہرست کا موضوع تراجم ہے، اور اس کتاب کو انہوں نے لکھا 377 ہجری میں۔ اس کے بعد جو یاد کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے، اول کتاب فی آداب اللغہ العربیہ، ادب اللغہ العربیہ میں پہلی کتاب ہی مانی جاتی ہے۔ اس چیز کو لکھ لیں ہم لوگ، اول کتاب فی آداب اللغہ العربیہ، اس کا موضوع لکھ لیں، ان کا نام لکھ لیں اور یہ بات لکھ لیں، اور دو تین چیزیں اور آئیں گی لکھنے کے ابھی۔ یقول فی الآخر عن الکیمیا و اصحابہا، اس میں تقریباً 10 مقالات ہیں، ابھی آئے گا۔ تو اخیر میں یہ کیمیا اور جو لوگ کیمیا گر ہوتے ہوں گے ان سے بحث کرتے ہیں، ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بدأ الکتاب بوصف لغات الامم من العرب والعجم، انہوں نے کتاب کی شروعات جو کی ہے وہ کی زبانوں کو بیان کرنے سے کیا ہے، چاہے وہ امت عرب ہوں یا عجم کی ہوں، جو لوگ بھی ہوں ان کی کیا کیا زبانیں ہیں اس سے انہوں نے شروعات کیا ہے۔ تو یہ بات بھی ایسے ہی لکھ لیں ہم لوگ۔ اچھا، الوراق کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ ورق بناتے ہیں۔ ٹھیک بنتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ بدأ الکتاب بوصف لغات الامم العرب والعجم، انہوں نے کتاب کی شروعات کس سے کی ہے؟ عرب اور عجم کے لوگوں کی زبان کو اس بیان کر کے۔ جمع فیہ کل ما صدر من الکتب والمقالات العربیہ فی زمنہ، ان کے ٹائم میں جتنے بھی کتابیں اور مقالات ہوں گی تقریباً تمام کو انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے، تمام کو انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے۔ یہ والا بھی لکھ لیں ہم لوگ۔ ترک بیضات کثیرۃ اتمها الوزیر المغربی سنہ 418، بیضات کہتے ہیں یہاں پر، بیضات کہتے ہیں شاید اس کو، کہ مطلب بہت سے مسودات چھوڑ کے چلا جانا، اس کو نہیں لکھ پاتا آدمی، اور اس کو یہ نہیں کر پاتا، تو اس کو بعد میں کس نے مکمل کیا؟ وزیر مغربی نے۔ قسم علوم الانسان الی 10 فروع، انسان کے علوم کو انہوں نے 10 فروع میں بانٹا، یہ بھی تھوڑا اہم ہے، انسان کے علوم کو انہوں نے 10 فروع میں بانٹا ہے۔ اور یہ والی بات آپ اسی دن یاد کر لیے تھے، قیل لولا هذا الكتاب لضاع اخبار کثیر من آداب اللغہ العربیہ، اور اغانی کے بارے میں کیا تھا؟ لولا هذا الكتاب، کیا تھا اغانی کے بارے میں؟ سر وہاں پر کثیر من اخبار الجاہلیہ و صدر الاسلام و ایام، جی اتنا ہی فرق ہے، اگر اخبار الجاہلیہ اور صدر الاسلام آئے تو وہ اغانی ہے، اور اگر یہ آئے من آداب اللغہ العربیہ آئے یا من هذا اللسان آئے تو یہ کتاب ہے الفہرست ابن ندیم کی، اور یہ کوشچن کئی بار پوچھ چکا ہے ان کی۔ ذکر ابن ندیم نیفا و40 کتابا من تالیف الاسمعی ذهب معظمها، اسمعی صاحب کو آپ لوگ پہچانتے ہوں گے، تو ابن ندیم نے تقریباً نیفاً و40 40 سے کچھ زیادہ کتابوں کا تذکرہ کیا ہے اسمعی کی تالیفات میں سے، ذهب معظمها، لیکن اسمعی کی اکثر کتابیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ شاید یہ کوشچن انہی کے بارے میں یا کسی بارے میں پوچھا تھا کبھی، تو دیکھ لیجیے اس کو، ابن ندیم نے تقریباً 40 سے زیادہ کتابوں کا تذکرہ کیا ہے اسمعی کی، اور اسمعی کی وہ اکثر کتابیں کیا ہو ختم ہو چکی ہیں۔ اب یہ اس کتاب میں کس طرح ترتیب سے ذکر کرتے ہیں وہ اس طرح سے ہے، وصف لغات الامم پہلے، کتب الشرائع، پھر نحویین اللغویین کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اخیر میں کیمیا اور کیمیا والوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور عین بتبعیہ المستشرق فلوجل سنہ 1871 فی لیدن فی مجلد واحد، اس کتاب کو چھاپنے والے کا نام مستشرق فلوجل ہے، 1871 میں چھاپتا ہے وہ ایک جلد میں، یہ سن یاد کر لیں ہم لوگ 1871 والا۔
محقق ابراہیم رمضان ہے، ناشر دارالمعارفہ بیروت لبنان سے ہے۔ الطبعۃ الثانیہ 1417 ہجری، عدد الاجزاء 1، اس کے اجزاء ایک ہی ہیں الفہرست ابن ندیم کے۔ یہ والی بات ہم لوگ وہاں پڑھ لیے تھے کہ تقریباً اس کتاب میں 10 فصلیں ہیں۔ قسم کتابہ الی 10 فصول، 10 فصلوں میں کتاب کو تقسیم کیا انہوں نے۔ پہلے لغات ہیں، اور لغات کتب مقدسہ علوم القرآن پہلا، دوسرا لغت النحو، اخبار انساب، شعر، علم کلام، حدیث، فلسفہ، اسماء الخرافات، الاعتقادات، لاسٹ والا کیمیا۔ دیکھیے لاسٹ والا یاد کر لیجئے، جس طرح ہم لوگوں نے مقدمہ ابن خلدون والا یاد کیا تھا کہ ان کی جو 6 فصلیں ہیں، تو لاسٹ والی فصل جو ہے تاریخ و ادب اللغہ العربیہ ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی یاد کر لیں کہ فہرست کی جو تقریباً 10 فصلیں ہیں، 10 فصلوں میں آخری فصل جو ہے الکیمیا و ثنا ہے، الکیمیا ہے، یاد رہ جائے گا انشاءاللہ۔ اور ایک شروع والا دیکھ لیں بس، اللغات والکتب المقدسہ و علوم القرآن۔ کچھ چیزیں یہاں ذکر کی، دیکھیے ابن ندیم، ابن ندیم کا پورا نام دیکھیں ہم لوگ، ابو الفرس محمد بن اسحاق، یہ ہوگی ان کا نام۔ الفہرست موضوع کیا ہے؟ تراجم ہے۔ الفہ 377 ہجری میں لکھا ہے انہوں نے۔ اول کتاب فی آداب اللغہ العربیہ، یہ یاد کر لیں ہم لوگ۔ اس کے بعد یہ دوسری مرتبہ چھپتی 1417 ہجری میں، اور عدد الاجزاء اس کی ایک ہے۔ آپ لوگ کچھ لکھے تو بتائیے۔ ایک سیکنڈ رکیے۔ 144 تقریباً 2019 والے میں بھی اتنی ہی باتیں ہیں، مزید دیکھ لیجیے اس کو۔ الفہرست ابن ندیم، بدأ الکتاب بوصف لغات الامم، یہ پڑھ لیے ہم لوگ۔ اس کے بعد اول کتاب فی آداب اللغہ العربیہ بھی پڑھ لیے ہم لوگ۔ اور یہ والی بات لولا ھذا الکتاب لزا اخبار کثیر من آداب اللغہ العربیہ، یہ پڑھ لیے ہم لوگ۔ کتاب میں 10 مقالے ہیں، پہلا مقالہ اللغات والکتب المقدسہ ہے، لاسٹ والا جو ہے الکیمیا ہے۔ ابن ندیم کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں۔ ابن ندیم، یہ ابن ندیم کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد اس کا نام ابو الفرج، جس کی کنیت محمد بن اسحاق بن محمد بن اسحاق الوراق البغدادی اس کا نام ہے۔ اس کی وفات جو ہے 384 ہجری کی ہے۔ پیدائش نہیں لکھا ہے انہوں نے، پتہ نہیں میں نے پیدائش لکھا ہے 297 آپ لکھ لیں۔ ان کی پیدائش سے وفات دونوں بغداد کی، یہ بھی لکھ لیں آپ۔ ان کی پیدائش اور وفات دونوں کیا ہے کی ہے؟ بغداد کی ہے۔ اس کے بعد ابو الوراق، ان کے والد صاحب جو تھے وراق تھے۔ وراق کے یہ دیکھیے عاش فی بغداد، بغداد میں یہ رہے۔ وعمل کاتبا، یہ بندہ کیا تھا؟ کاتب تھا۔ وخطاط ونساخ للکتب وہی محنۃ ورثھا عن ابیہ، کاتب تھا، خطاط تھا۔ خطاط کا معنی بھی وہی جو لوگ لکھنے والے ہیں۔ نساخ للکتب، کاپی کرنے والے، کتابوں کو کاپی کرنے والے۔ پہلے زمانے میں کتابیں ایسی ہی چلتی تھی، ایک کتاب کسی مصنف نے لکھا، اب اس کو کاپی کر کے کئی کتابیں بنوانی ہیں تو انہی لوگ کو دیا جاتا ہوگا۔ وہی محنۃ ورثھا عن ابیہ، اور یہ پیشہ انہوں نے اپنے والد صاحب سے وراثت میں پایا تھا۔ یہ پیشہ انہوں نے اپنے والد صاحب سے وراثت میں پایا تھا۔ یہ دیکھیے ابن ندیم صاحب جو ہیں ادیب و کاتب سیرہ و مصنف و جامع فہارس، صاحب الکتاب المعروف کتاب الفہرست، یہ مشہور کتاب ہے ان کی، کتاب الفہرست۔ یہ NTA میں تو کوشچن شاید پوچھا ہے کہ اس کتاب میں کتنی عورتوں کا تذکرہ ہے، تو آپ لکھیے 22 عورتوں کا تذکرہ ہے، تقریباً 22 عورتوں کا اس میں کیا ہے؟ تذکرہ ہے۔ اور آپ لوگ بتائیں گا کچھ لکھا ہو آپ لوگوں نے تو۔ یہ بغداد کے رہنے والے ہیں، یہ یاد کر لیجیے۔
کچھ کہیں گے آپ سب؟ اس سے اتنا ہی ہے؟ ہاں ہمارے پاس تو اتنا ہی ہے، آپ لوگوں کو کچھ اور ہو تو بتائیے۔ سر ہم نے کچھ نہیں لکھا ابھی۔ سر یہ جو آپ نے ترتیب و کتاب، اب تذکرہ ہے معجم الادباء یاقوت الحموی صاحب کی، پہلے اس کتاب سے پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لیجیے اسی کتاب سے، بات برابر ہی ہے، دیکھیں گے اس میں اگر کچھ اور ہوگا تو۔ معجم الادباء واحد من ابرز کتب التراجم، یہ جو ہے تراجم کی کتابوں میں سے ان کی دو کتاب ہیں، ایک ہے معجم الادباء اور دوسری کتاب ہے ان کی معجم البلدان۔ جو معجم الادباء ہے اس سے تو آپ نام سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ادبا کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ ادبا کے بارے میں ذکر کیا ہوگا، تو تراجم لکھیں گے آپ۔ اور بلدان سے مطلب کیا ہوتا ہے، جغرافیہ، تو آپ یاد رکھیں گے ان کی دو کتابیں، ایک کتاب کیا تاریخ پر اور دوسری کتاب ان کی جغرافیہ پر ہے۔ صرف فتوح البلدان، فتوح البلدان پڑھ کر کے ہم لوگ کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ جغرافیہ پر ہو گیا، نہیں بلدان کی فتوحات صرف جغرافیہ پر، حالانکہ یاد رکھیں ہم لوگ تاریخ پر ہے، وہ جغرافیہ پر نہیں ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے مروج الذہب مسعودی صاحب کی، مروج الذہب مسعودی صاحب کی، یہ کس موضوع پر ہے؟ یہ کتاب بھی تاریخ پر ہے، ٹھیک ہے، مروج الذہب مسعودی کی۔ تو فتح البلدان اگر سے دیکھنے میں لگتا ہے کہ بلدان لکھا ہوا ہے لیکن وہ تاریخ پر ہے، مروج الذہب مسعودی کی وہ بھی تاریخ پر ہے، اور معجم الادباء یہ تو تراجم پر، صرف معجم البلدان یاد رکھیں ہم لوگ جغرافیہ میں، اور ایک آدھ کتابیں ہوں گی جو جغرافیہ پر ہوں گی۔ کنہیں کا اور یاد ہے جغرافیہ پر کتنی کتابیں ہیں؟ معجم البلدان اور اس کے علاوہ ہمارے انڈیا میں پتہ نہیں کتنی ہے، جی بولیے۔ نہیں یاد ہے تو چلے رہے دیجیے۔ معجم البلدان ان کی، دیکھیے آگے، تشتمل النسخة المطبوعة منه على زهاء 800 ترجمة موزعة على نحو 33 طبقة من نحويين واللغويين۔ بس اتنا یاد کریں ہم لوگ کہ اس میں جو ہے کتنا ہے، تقریباً 800 ترجمے موجود ہیں، على زہائی 800، تقریباً جو ہے 800 ترجمے موجود ہیں، اور کتنے طبقے ہیں؟ 33 طبقے ہیں، کچھ نحویین کی، لغویین کی، نسابین کی، قراء کی، اخباریین کی، مورخین کی، وراقین کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمیں صرف کتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ کتاب معجم الادباء ایک تراجم کی کتاب ہے، اور دوسرا اس میں کتنے ہیں؟ 800 ترجمے، تقریباً 800 ترجمے لوگوں کے حالات اس میں موجود ہیں۔ یار ایک سیکنڈ رکے یار، میرے گھر کا فون ہے یار اللہ۔ جی چلیے، تو یہاں پر کیا ہے کہ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگ تک؟ جی یس سر۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اتنا یاد کر لیا ہم لوگوں نے، اور ان کے دوسرا نام لکھیے، یہ اس کتاب کا دوسرا نام ہے معجم الادباء کا، ارشاد العریب الی معرفت الادیب، ارشاد العریب الی معرفت الادیب۔ دو نام اس طرح سے، کل ایک اور کتاب کا نام آیا تھا اس طرح کا، بتائیے تو، دو نام تھا اس کا، جی اغانی سا اصفہانی کی کتاب تھی، بتائیے نا کیا نام تھا اس کا، بھول گئے؟ ایک سیکنڈ یار، میں بھی بھول جاتا ہوں۔ ہاں یہ تھا جمہرۃ انصاب العرب، کا دوسرا نام تھا التعدیل والانتصاف فی اخبار القبائل وانصابها۔ اس طرح سے یاد رکھیں ہم لوگ، ہاں ویسے ہوتا ہے ذہن میں نہیں آتے، کوئی بات نہیں۔ تو اس کا دوسرا نام ہے معجم الادباء کا ارشاد العریب الی معرفت الادیب، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب جو ہے معجم تاریخیون ہے، معجم الادباء جو ہے یہ تاریخ پر ہے، اور یشبہ معجم الجغرافی معجم البلدان، یہ مشابہ ان کی ایک جغرافی والی کتاب ہے، اس کا نام کیا ہے؟ معجم البلدان ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے کتاب معجم الادباء، یہ معجم البلدان کے مشابہ ہے۔ معجم البلدان کا موضوع جغرافیہ ہے، اور معجم الادباء کا موضوع کیا ہے؟ تراجم اور تاریخ ہے۔ آپ دوبارہ پڑھ لیے اس چیز کو، اور اس میں کتنے لوگوں کے حالات درج ہیں؟ تقریباً 800 ترجمہ، 800 لوگوں کے حالات درج ہیں۔
اس کے بعد یہ بھی پڑھ لیا آپ لوگ 33 طبقے ہیں اور 33 میں نحویین ہیں، لغویین ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ کتنی جلدوں میں ہے؟ کسی کو یاد ہے کتنی جلدوں میں یہ لکھ لیجئے. 7 معجم الادبا جو ہے 7 جلدوں میں ہے. ٹھیک، 7 معجم الادبا. یہ اجزا جی جلدوں میں اجزا میں کیا کریں؟ جلد اور اجزا دونوں ایک ہی چیز ہے کیا؟ ہاں یار تقریباً تو ایسا ہی ہے. کچھ کہیں کہیں فرق ہو جاتا ہے، باقی ہم لوگ ہندوستان میں تو ایسا ہی کرتے ہیں، اجزا جلد ایک ہی ہوتا ہے ہم لوگ کے یہاں. کبھی کبھی فرق ہوتا ہے، جیسے کہ آپ لوگ ابھی مقدمہ ابن خلدون کو پڑھیں تو اس میں پتہ نہیں کیا کہتا ہے وہ، کیا کچھ یہ ہے کچھ وہ ہیں. پھر وہ کیا کہتا ہے، اغانی کو کہتا ہے کہ ثلاث اجزاء رئیسیہ، اجزاء رئیسیہ 3 ہے اور اس کو چھاپا ہے 21 جلدوں میں. بہرحال کوشچن میں ہم لوگ اتنا ہی یاد رکھتے ہیں 21 والا، کیونکہ وہی آتا ہے سوال میں. باقی وہ کہتا ہے تو بہت سارا ہے. ان لوگ کیا کچھ فرق ہے ہندوستان میں، ہم لوگ کیا فرق نہیں، پتہ نہیں کیوں، یا ہم لوگ سمجھتے نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے اب پڑھتے ہیں ہم لوگ. یہ آپ لوگ لکھ لکھے یہ 7 جلدوں میں. ٹھیک، 7 جلدوں میں کچھ کتابیں ابن خلدون والی، معجم الادبا، خصائص اور کشف الظنون، یہ 4 کتابیں 7 جلدوں میں. اس مصنف کا نام جی بولیے. کچھ کہہ رہے تھے کوئی ساتھی؟ یہ دیکھیے شہاب الدین ابو عبداللہ یاقوت بن عبداللہ الحموی، مصنف کا نام ہے شہاب الدین ابو عبداللہ یاقوت بن عبداللہ الحموی. تو شہاب الدین تو ایسے یاد رہ جائے گا آپ کو، یاقوت تو ایسے بھی یاد ہے. 574 ہجری میں ان کی پیدائش ہے اور 626 ہجری میں ان کی وفات ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ پوچھتا ہوگا کہ کتاب کب لکھی گئی، عموماً سوال پوچھتا ہے، یہ بھی ہم لوگ سے کہتا ہے کہ اس کو سیکوینس میں لگا دو، کون کتاب کب لکھی گئی، کون اس کے بعد لکھی گئی. تو آپ دیکھیے 626، تو 626 کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ کہ یہ 6 مطلب کمپلیٹ کر چکے ہیں، یہ 7ویں میں قدم رکھ چکے ہیں. تو اس طرح سے چیزیں یاد رہ جائیں گی کہ یہ کتنا میں ان کی وفات 7 ہجری میں ہوئی ہے. تب بہت کم اس طرح کے سوالات آتے ہیں، لیکن اگر آگے تو ویسے آتے بہت کم ہے. تو اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو یہ ہے وہ 7ویں صدی ہجری میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہوگی، اگر لکھی ہوگی تو. فی القرن السابع، معجم الادبا اور وفیات العیان ابن خلقان صاحب کی یہ دونوں کتاب 7ویں صدی ہجری میں ہیں. اس کے بعد دیکھیں ادیب مؤلف و موسوعات و خطاط من اصل رومی اشتغل بالعلم و اکثر من دراست الادب. اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ رومی شخص سے ہیں، تو رومی سے تقریباً ایک ہی آدمی ہمارے اس میں، کوئی اور نہیں ہے رومی. تو یہاں سے رہ جائے گا ہم لوگ کو یاد. تو یہ کیا ہے، خطاط ہیں، اور روم اصل ان کا روم ہے، گھر ان کا روم ہے. سکن فی مدینہ بغداد حتی وفات ہی، یہ مدینہ بغداد میں رہے یہاں تک کہ وفات تک. تو ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ روم، اور وفات کہاں ہوئی؟ بغداد میں. اور اس سے پہلے والے جو فہرست میں ندیم صاحب تھے، ان کی پیدائش سے وفات دونوں بغداد میں ہوئی تھی. یہ تھوڑا سا فرق ہے، اس کو ذہن میں رکھیں ہم لوگ تھوڑا سا بس. وفات سنہ 26 و 600، 626 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. وہ رحالت جغرافی و ادیب و شاعر و خطاط و لغوی، یہ لقب انہی کے ساتھ خاص ہے. یہ رحالہ ہیں، جغرافی بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، خطاط بھی ہیں، لغوی بھی ہیں. تو اگر اس طرح سے پوچھے، ویسے صرف اتنا سوال نہیں پوچھے گا ہم لوگوں سے، وہ چاہے آپ سے رومی لگا کے پوچھے گا یا ان کی ایک کتاب دے کر پوچھے گا کہ یہ کتاب کس کی، یہ بتا دو، تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا وہاں پر. یہ جغرافی بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، یونان کے رہنے والے. ولد پھر روم میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ یونان میں ان کی پیدائش ہوتی ہے. بہرحال جہاں بھی پیدائش ہوئی ہو، یہ روم اور یونان ایک ہی جگہ پر ہے تقریباً. تو یونان یا روم میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور وفات ان کی بغداد میں ہوتی ہے جا کر کے. یلقب بالحموی، اب ان کا نام آپ نے یاد کیا ہوگا، یاقوت بن عبداللہ الحموی. تو الحموی کیوں کہتے ہیں ان کو؟ وہ بتا رہے ہیں کہ نسبہ لسیدہ الذی اشتراہ عندما اسر وبیع فی بغداد، یہ نسبت ہے اس آقا کی جانب جنہوں نے اس کو خریدا جب یہ قید ہو گئے تھے اور بغداد میں پھر بیچے گئے. تو سمجھ میں آیا یہ کس کی طرف نسبت ہے؟ یہ بندہ قید کر لیا گیا تھا، اس کے بعد بغداد میں بیچ دیا گیا. تو خریدنے والے کا نام کیا ہے؟ خریدنے والے کے نام کے ساتھ حموی لگا ہوا ہوگا، اس لیے اس کی نسبت بھی حموی پڑ گئی ہے. بہرحال اس کو ایسے یاد رہ جائے گا انشاءاللہ. وہ کہے گا کہ وہ خریدے گئے اور بیچے گئے تو کون ہے؟
ایک ہی آدمی ظاہر سی بات ہے روم کا بندہ یہاں پر بغداد آ کے مر رہا ہے تو یاد رہ جائے گا انشاءاللہ یہ. انتقل یاقوت کثیرا بین البلدان فی صغری، یاقوت صاحب جو ہے اپنے بچپن میں بہت سے ملکوں کا بلدان وغیرہ کا ادھر ادھر آتے جاتے رہے. وکان والی تاجر عسکر بن ابی نصر البغداد الحموی، اور ان کا والی کون تھا؟ وہ تاجر تھا، اس کا پورا نام کیا ہے؟ عسکر بن ابی نصر البغدادی الحموی. اسی شخص کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ حموی ان کی نسبت اسی شخص کی جانب جا کر لگتی ہے. عاملہ عسکر معاملۃ الابن، یہ جو بندہ عسکر ہے یہ اپنے بیٹے کی طرح اس کو رکھا. عاملہ عسکر معاملۃ الابن، اپنے بیٹے کی طرح معاملہ کیا. یہ سب ایسے یاد رہ جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو لکھیے گا نہیں. فی عام 597 ترک یاقوت الحموی تجارت عسکر، عسکر کی تجارت یہ چھوڑ دیتے ہیں. وفتح دکانا متوازیا فی جانب الکرخ من بغداد ینسخ فیہ الکتب لمن یقصدہ من طلاب العلم. یہ کرخ کی جانب ایک دکان کھول لیتے ہیں اور کتابوں کو کیا کرتے ہیں؟ کاپی کرنا شروع کرتے ہیں، میں لکھنے کے لیے جو بھی طالب علم اس کے پاس آتا ہے ان کے لیے کام کرتے تھے. کان فی اللیل یتفرغ للقراء، رات میں پڑھنے کے لیے فارغ ہو جاتے. وادرک یاقوت اہمیت التمکن من اللغت والادب، اور یاقوت کو جو ہے لغت، ادب، تاریخ اور شعر کی اہمیت کا اندازہ تھا. فنظم لنفسه اوقاتا لدراست اللغة على يد ابن یعیش النحوی، تو وہ اپنے لیے جو ہے اوقات متعین کر لیے لغت پڑھنے کے لیے ابن یعیش النحوی کے ہاتھوں پر. تو بس اتنا سا یاد کریں زیادہ سے زیادہ کہ یہ رات میں پڑھنے کے لیے فارغ ہوئے بس. وقد كانت فی 623 ہجری فی حلب حیث قد کان استقر فی حلب. 623 ہجری میں جو ہے یہ بندہ حلب میں رہتے ہیں، اور ان کی وفات کب ہوتی ہے؟ 626 ہجری میں نا، بغداد میں ہوتی ہے ان کی وفات. ان کی کتاب دیکھیں معجم البلدان، یہ آپ پڑھ چکے اس سے پہلے، جغرافیہ پر ہے، بلدان سے ہی آپ کو نام یاد رہے گا. معجم الادبا، دو کتاب تو یہ آپ کو ایسی یاد رہ جائے گی. اور المشترک وضعا والمختلف سقعا. المختزف فی النسب، یہ سوال جو ہے NTA پوچھ چکا ہے، یہ سوال NTA پوچھ چکا ہے اس سے پہلے، ٹھیک ہے، اس کا خیال رہے ہم لوگوں کو کہ المختزف فی النسب جو ہے، المختصر من کتاب جماعت النسب پورا نام ہے اس کتاب کا، تو یہ ان کی کتاب ہے. پھر معجم الشعراء، اب دیکھیں آپ کو کتنی کتاب یاد ہوگی؟ معجم الادبا، معجم البلدان، معجم الشعراء، تینوں کتاب کن کی ہے؟ یاقوت الحموی صاحب کی ہے. المبدأ والمعال، کتاب الدول، مجموع کلام ابی علی الفارسی، اخبار المتنبی، کتاب فی الدیارات. بہرحال شروع کی 2-3-4 کتابیں، اخبار المتنبی ایک یاد کر لیں ہم لوگ، المبدأ والمعال بھی یاد کریں، اور معجم الادبا کا جو دوسرا نام تھا ارشاد الریب الی معرفت الادیب، وہ یاد کر لیں ہم لوگ. اسی طرح اس کتاب میں کل کتنے طبقے ہیں؟ 33 طبقے ہیں، اور تقریباً 800 لوگوں کے حالات اس میں درج ہیں. اور اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ تراجم ہے. اور اس کا مصنف کا نام ہے شہاب الدین ابو عبداللہ یاقوت بن عبداللہ الحموی. یہ ان کے بارے میں کچھ باتیں ہو گئی، 2021 میں لے کر کے آ رہا ہوں، تب تک آپ لوگ کچھ کہیے اگر آپ لوگوں نے مزید کچھ لکھا ہو تو. کچھ نہیں کہیں گے آپ سب؟ لکھ لیے اتنی ساری باتیں جو بتائے گی اس پر. یس سر. ٹھیک ہے، رکیے. دیکھیے ہم لوگوں نے اس میں پڑھا تھا جو وہی یہاں پر ہے. یاقوت الحموی یہ وہاں پر پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، اور 574 سے 626 یہ بھی یاد کیا. پورا نام وہی ہے شہاب الدین ابو عبداللہ یاقوت بن عبداللہ الحموی. وفات ان کی بغداد کی ہے، پھر بغداد کی نہیں ان کی وفات، ٹھیک ہے، ان کی وفات وہاں روم اور یونان کی ہے. اور حلب میں پھر ان کی وفات ہوتی ہے، چاہے بغداد میں، یہ بات صحیح ہے. ولد فی بغداد یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہیں پر پیدائش ہوتی ہے ان کی. بعد میں یہ بیچے جاتے ہیں ادھر لا کر کے، جیسے کہ آپ نے وہاں پڑھا. ان کی لکھیے ولد فی روم، یونان میں ہی ان کی پیدائش ہوتی ہے. اصلو الروم، ان کا اصل روم ہے. اور حموی ان کا لقب کیوں پڑا؟ نسبتاً الی سیدہ الذی اشتراہ من سوق بغداد، اس آقا کی طرف یہ کرتے ہوئے جنہوں نے اس کو بغداد سے خریدا تھا. لقد سمى نفس عبد الرحمن، بعد میں انہوں نے اپنا نام کیا رکھا ہوگا؟ عبد الرحمن رکھا ہوگا.
تو یہ دیکھ لیجیے، شہاب الدین ابو عبداللہ کے نام سے مشہور ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا نام عبد الرحمن رکھا۔ حافظ القرآن میں مسجد زبیدی، اور یہ زبیدی مسجد زبیدی سے قرآن حفظ کیے ہوں گے۔ کانا امام الجامع، جامع مسجد کے یہ امام بھی رہ چکے ہیں۔ کانا شاعر قدیا لا یمدح احدا لہ دیوان الشعر، یہ بہت عمدہ شاعر تھے لیکن انہوں نے کسی کی تعریف نہیں کی، اور ان کا ایک شعر کا دیوان بھی موجود ہے۔ سافر مع والیہ الی عدۃ بلاد، اپنے والی کے ساتھ، یعنی وہ جو تاج صاحب تھے نا، ان کے ساتھ انہوں نے بہت سے ملکوں کا سفر کیا۔ کانا متعصبا علی علی، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بہت متعصب تھے، یعنی وہ جو شیعہ ہوں گے شاید پھر یہ، تو شیعہ میں ان کا بھی نام لکھ سکتے ہیں آپ۔ اس سے پہلے اور کون تھے؟ ابھی پڑھائی ابن ندیم۔ ندیم، ابن ندیم بھی شیعہ تھے نا، ان کا بھی نام لکھ لیجیے تھوڑا سا، ہو جائیں گے۔ صدیق ابن الاسیر، ان کے دوست ایک نام ابن الاسیر ہے۔ جی بولیے۔ اور صاحب بن عباد بھی تھے، شریف رضی، ہاں ابو الفرد اصفہانی بھی تھے، جی جی۔ مسعودی، ابن الرومی، ابن منظور، شیعہ تھے۔ اچھا آپ نے سب لکھا، ماشاءاللہ بہت اچھا کیا آپ۔ جی۔ اچھا یہ دیکھیے یہاں پر ایک شخص ہیں ابن الاسیر، ان کے کوئی کتاب بتائے تو، ان کو یاد ہے؟ سر الہدایہ والبدایہ، پتہ نہیں ایسے کچھ تھا ایک، ابن الاسیر کی؟ سر پتہ نہیں کس کی تھی، ایسے یاد آ رہا تھا، پتہ نہیں۔ مجھے بھی یاد نہیں۔ چلیے یہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ اس کتاب کا دوسرا نام کیا ہے؟ ارشاد العریب الی معرفت الادیب، یہ تو یاد ہوئی ہو آپ کو۔ یاقوت جو ہے یہ بلاد روم کی جانب منسوب ہے، اور اس کتاب میں کیا ہے؟ اخبار عن بلاد شام و مصر، شام اور مصر کے کچھ احوال آپ کو مل جائیں گے۔ شیعہ لوگوں کے مجمل نام بتا تاریخ دیجیے۔ کیا؟ شیعہ لوگوں کے نام جو ہے ابھی بتایا تھا بھائی نے۔ کس کا نام بتایا تھا؟ اچھا یار شیعہ چیٹ میں لکھ دیجیے دو، شیعہ کون کون ہے چیٹ میں لکھ دیجیے تو، ادھر ٹائم لگے گا، لکھ دیجیے۔ تشتمل النسخۃ المطبوعہ منہ علی ذہائے 800 ترجمہ، کتنا؟ تقریباً 800 لوگوں کے حالات درج ہیں، یہ آپ پڑھ چکے، اور 800 میں کتنا؟ 33 طبقے ہیں، یاد رہے گا آپ کو، 800 لوگوں کے حالات ہیں اور 33 طبقہ، طبقہ میں وہی نحویین، لغویین وغیرہ وغیرہ سبھی ہیں، ٹھیک ہے؟ ویسے دیکھیں انہوں نے الگ سے لکھ دیا ہے 800 ترجمہ 33 طبقہ۔ اور جو لوگ ہیں تو ان میں کون کون نہیں ہے؟ لم یذکر فی ابن المقفع والاسمعی والجرجانی والزجاجی، اتنے بڑے بڑے لوگوں کے حالات انہوں نے درج نہیں کیے اس میں، اور بہت سے لوگ کیے ہوں گے بہرحال۔ دکتور احسان عباس اختصرہ و سماہ، اس کا انہوں نے مختصر بنا کے نام رکھا ہے بغیۃ الالباء من معجم الادباء، 1907 میں پہلی مرتبہ شائع ہوتی ہے کتاب۔ ان کی دوسری کتابوں کا نام معجم الادباء، المختصر فی النسب، انساب العرب، یہ الگ الگ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ہی میں مت کر دیجیے گا۔ معجم الادباء الگ کتاب ہے، اور المختصر فی النسب یہ الگ کتاب ہے، المختصر فی النسب یہ الگ کتاب ہے۔ ان کی کتاب ہے معجم البلدان، معجم البلدان، یہ آپ پڑھ چکے۔ اور سبب لوضعہ، اس کتاب کو انہوں نے کیوں لکھا؟ سئل له عن سوق حباشہ، یعنی معجم البلدان کو لکھنے کی وجہ کیا ہے کہ ان کو حباشہ کے بازار کے بارے میں پوچھا گیا، فقال حباشہ فبدات المشکلہ فعزم ان یکتبہ، تو اب ان کو شاید سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کیا کہ یہ بازار کہاں ہے، انہوں نے جغرافیہ پر ایک کتاب ہی لکھ ڈالی انہوں نے فعزم ان یکتبہ۔ یہ دیکھیں معجم البلدان کے لکھنے کی وجہ بتایا انہوں نے۔ اخبار متنبی، انساب العرب، المختصر فی النسب، یہ سوال پوچھ چکا ہے، ٹھیک؟ اور اخبار متنبی سے آپ بتائیں کتنے لوگوں کی کتابیں متنبی کے اوپر مشہور؟ ایک تو ان کا یاد ہو جائے گا آپ کو اخبار متنبی سے، ایک ابن عباد کی کون سی کتاب ہے جی؟ وہ صاحب ابن عباد کی مشہور کتاب بندے کی، عبد الفرید۔ ارے وہ اس کی تھوڑی ہے، وہ اسی کتاب ہے الکشف عن مسائل متنبی، الکشف عن مسائل متنبی، یہ کتاب لکھ لیجئے، صاحب ابن عباد کی ہے۔
صاحب نے بعد جب پڑھیں گے تب ہو جائے گا انشاءاللہ. الکشف عن مسائل متنبی. اور ایک شخص ہیں القاضی الجرجانی، اس کی کتاب کا نام ہے الوساطہ بین متنبی و خصومی. الوساطہ بین متنبی و خصومی. یہ 3 لوگوں کے متنبی کے اوپر آپ کی کتاب یاد ہو گئی. اس کے بعد متنبی پر اور کس کی ہے یار؟ اچھا ہاں، وہ ایک اس کی کتاب ہوگی جی معجزۃ احمد. کسی کتاب بتائیے تو؟ معجزۃ احمد. ابو اللہ ماردی. ہاں، ابو العلا ماردی کی لکھ لیجیے معجزۃ احمد. 3-4 ہو گئی. اور کس کی ہوگی متنبی پر؟ اور پتہ نہیں ہے الوسطہ کس کی ہے؟ آپ کی بھی کتاب ہے متنبی پر؟ اچھا ماری لکھا آپ نے جی، ہم سے میری ہے. کیا کریں دوست؟ الوساطہ عبد القاضی الجرجانی کی. ایک عبد القاہر جرجانی، ٹھیک، عبد القاہر مت لکھے گا، ٹھیک. القاضی ہے، القاضی اسی کو لکھے القاضی الجرجانی. یہ الگ شخص ہیں، ٹھیک. عبد القاہر الگ شخص ہیں، یہ الگ شخص ہیں. مشہور کتاب ہے، شاید کبھی پوچھا ہو، القاضی الجرجانی. دیکھیں یہاں پھر دوبارہ جو صاحب بن عباد کی بتائی تھی اس کا نام دوبارہ بولے. الکشف. الکشف عن مساوی المتنبی. اصل میں ہوا یہ تھا کہ متنبی سے اس نے کہا تھا کہ میری تعریف کر دو، تو انہوں نے کیا نہیں، تو یہ غصہ ہو گیا. اور متنبی کا جو مساوی ہے، جو برائیاں، ان کے برائیاں مطلب یہ کہ ان کے اشعار جو صحیح نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کمی تو ہر انسان میں رہتی ہے، تو اس کو انہوں نے اجاگر کیا. تو پھر ایک دوسرے صاحب آئے قاضی جرجانی صاحب، انہوں نے لکھا الوساطہ بین متنبی و خصومی. اور بھی کتابیں ہوں گی متنبی پر جی. لکھ لے رکیے آپ. جی سے لکھ لیا. ٹھیک ہے. دیکھیے یاقوت الحموی اس کا نام ہے، یا ارشاد العریب اس کا دوسرا نام ہے. تاریخی ہے، مطلب تراجم تاریخی. اور تقریباً 8 سے لوگوں کے حالات درج ہیں، 33 طبقے ہیں. اور اس کے اجزاء کتنے ہیں؟ 7. یہ بھی لکھ لیجیے، اس کے اجزاء 7 ہیں. بس جی اتنی باتیں ہیں اس میں. اور آپ لوگوں کو کچھ اور پتہ ہے تو بتائیے. چلیے بہرحال یاد کیجیے گا انشاءاللہ، ٹھیک. اس کے بعد کون ہے جی؟ اس کے بعد الخصائص ابن جنا. ابن جنی صاحب ہیں، ہاں، ایک ہی صفحہ میں. ان کو پڑھ لیں یا آپ لوگ نہیں پڑھنا چاہتے؟ 1 گھنٹہ تو نہیں ہوا ابھی. جی پڑھ لیں گے. چلیے. الخصائص لابن جنی، مشہور آدمی ہے بھائی، اور ان کا سوال پوچھا جاتا ہے. یہ بھی جو ہے 7 اجزاء میں، ٹھیک ہے. یہ کتاب بھی 7 اجزاء میں، الخصائص لابن جنی. نام کیا مصنف کا؟ ابو الفتح عثمان بن جنی. ابو الفتح عثمان بن جنی. موصل میں ان کی پیدائش ہوتی ہے 322 میں، اور ان کی وفات وہیں ہوتی 392 میں. موصل مارک ان کی پیدائش ہے جی. کس کو یاد ہے بتائیے تو؟ ابو تمام کی وفات ہے. ہاں، ابو تمام کی وفات ہے وہاں پر نا. پیدائش کا ابو تمام کی. جاسم. ہاں ٹھیک ہے دوست، جاسم. تو موصل میں ایک وہ ہو گیا ابو تمام صاحب کی وفات، اور موصل میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، ٹھیک. یاد رہ جائے گا انشاءاللہ. اور باقی یہ ان کی وفات پیدائش یاد کر لیں. 322 392 ہجری. جب 322 کے ہیں تو اس کا مطلب 34 صدی ہجری کے. لہٰذا ان کی کتاب بھی لکھی کب گئی ہوگی؟ 34 صدی ہجری میں. کان والد مملوک رومیًا لسلیمان بن فہد بن احمد الازدی الموصلی. ان کے والد صاحب مملوک رومی ہیں، سلیمان بن فہد بن احمد الازدی الموصلی کے. کان عالم النحو گیر، یہ جو ہے ٹھیک بالکل آسانی. وہ یہ تھا کہ کل بھی بتایا تھا، وہ کیا نام تھا، نعیم بھائی، کہ متنبی جو ہے اور یہ بہت اچھے دوست تھے. تو متنبی بارے میں کوئی پوچھتا تھا بھائی کہ تم اپنے شعر کے بارے میں کچھ بتاؤ، تو متنبی کہتا تھا کہ جاؤ ابن جنی سے پوچھو، میرے شعر کو مجھ سے اچھا جانتا ہے. تو اس وجہ سے دیکھیے
نہ بڑے نحو کے بڑے عالم تھے. نحو میں کبھی بھی غلطی ہو، اگر اس کے شعر میں کبھی غلط پتہ چلے تو لوگ اس سے کہتے تھے متنبی جا کر کے، تو متنبی کہتے تھے اس سے پوچھو جا کر کے. دراصل نحو علی ید الاخفش، دراصل ادب فی صبا علی ید بن علی الفارسی کان ہوا ما ابو علی الفارسی فی بلاد سیف الدولہ فی حلب والتقاہ فی شیراز انداز الدولہ ایضا. یہ ابو علی فارسی کے ساتھ سیف الدولہ کے دربار میں رہ چکے ہیں. تو وہیں پر رہتا تھا کون؟ متنبی بھی رہتا تھا سیف الدولہ کے پاس. تو وہی لکھا کان بینہ و بین متنبی مودۃ، یہ مردۃ نہیں ہے، ٹھیک، واو کے ساتھ ہے، مودۃ و احترام، ان کے بیچ اور ان کے بیچ کیا تھا؟ مودت تھا، بہت ہی محبت کی بات تھی. کان یتفاوضان فی النحو، اور دونوں نحو میں تفاوض کا معنی کسی کو پتہ ہے؟ بتائیے. اس کا معنی ہوگا دونوں نحو میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے. جی بتائیں. جی وہ نیگوشیشنس انگلش سے ڈسکس کرنا ہے. اچھا، مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ مطلب کوئی بات انگلش چیت کرنا. بات چیت کرنا. ڈسکس کر رہے ڈسکس. جی. یعد ابن جنی اول من شرح دیوان متنبی الشرح الصغیر الشرح الکبیر. ابن جنی پہلا شخص ہے جس نے متنبی کے دیوان کو شرح کیا اور اس کا نام رکھا الشرح الصغیر اور الشرح الکبیر. واہ. تو ابو العلا مورری کب کا آدمی ہے؟ اس کی پیدائش وفات کیا ہے جی؟ شاید 900 کے آس پاس ہے. 900 کے آس پاس ہے. تب تو ٹھیک ہے. 973 973. جی تب ٹھیک ہے. دیکھیے پھر ابن جنی پہلا شخص ہے جس نے متنبی کے اس کی پہلی شرح کیا. یہ دیکھیے یہی کہہ رہا تھا میں، اذا سئل المتنبی، جب متنبی سے پوچھا جاتا ان تفسیر بعض ابیاتہ، اس کے کچھ شعروں کی تفسیر کے بارے میں، کان یقول، تو وہ کہتا اسالوا ابن جنی، ابن جنی سے جا کر پوچھو، فانہ اعلم بشعری منی، کیونکہ میرے شعر کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. یہ والا یاد رہ جائے گا انشاءاللہ. 392 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے. ان کی کتاب کا پورا نام دیکھیے، ان کتاب کا پورا نام ہے الخصائص فی فقہ اللغہ و فلسفتیہ. اصل میں کہہ رہا ہوں اصل تو الخصائص ہی ہے، لیکن موضوع کیا ہے اس کا؟ فقہ اللغہ و فلسفتیہ ہے. تو اگر کتاب ہی کو یاد کرنا آپ اس طرح الخصائص فی فقہ اللغہ و فلسفتیہ تو بات بن جائے گی، کیونکہ اس کا موضوع کیا ہے؟ لغت اور فلسفہ ہے. یبدأ بباب فی مناقشۃ الہامیۃ اللغہ و اصطلاحیاتها. یہ اپنی کتاب کو ایسے شروع کرتے ہیں، لغت کے الہامیات اور اس کے اصطلاحات کے بارے میں شروع کرتے ہیں. پہلے اہل کتاب الی بہاء الدولہ البویہی، اس کتاب کو ہدیہ کس کو کرتے ہیں؟ بہاء الدولہ البویہی کو. پہلی مرتبہ 1913 میں مصر میں شائع ہوتی ہے. خصائص مکمل شائع ہوتی ہے 1955 میں. 1955 میں اور کس کی کتاب شائع ہوئی تھی؟ عصر حدیث سے پڑھے تھے ہم لوگ. شاید کسی کو یاد ہو آپ میں سے. ابو القاسم الشعبی صاحب کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ جی ان کی ایک مشہور کتاب ہے اغانی الحیات، جانتے ہیں؟ ان کا دیوان ہے جی وہ اغانی شاعر. الحیات. تو الخصائص اور اغانی الحیات دونوں کتاب جو شائع ہوئی 1955 میں ہوئی ہے. اور یہ دیکھیے کہ اس کتاب میں کیا ہے. اس کتاب میں کیا ملے گا آپ کو؟ اصول اللغہ، قیاس، استحسان، علل، حقیقت، مجاز، تقدیم و تاخیر، اصول و فروع، یہ سب چیزیں آپ کو ملیں گی. اور ہم لوگوں سے انٹی نے کوشچن پوچھا تھا، کتاب کبیر یبحث فی اصول النحو و فلسفہ فی اللغہ، یہ نحو اور لغت کے فلسفے کے بارے میں بحث کرتا ہے، وہ کون سی کتاب ہے؟ تو اگر حالانکہ تھوڑا سا ہنٹ دیا تھا انہوں نے لغت والی بات، کیونکہ کتاب کا نام ہی ہم نے یاد کیا تھا الخصائص فی فقہ اللغہ و فلسفتیہ، تو یہ مشہور کس میں؟ نحو میں بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس واسطے یہ جواب جو تھا انہی کا کتاب تھا الخصائص. یہ دیکھ لیجئے اس کتاب میں آپ کو کیا کیا مل سکتا ہے. لغت تو ملے گا ہی ملے گا، نحو بھی ملے گا آپ کو، قیاس، استحسان، علل، حقیقت، مجاز وغیرہ وغیرہ سب چیزیں ملیں گی آپ کو. اشہر کتب التي كتبت في فقه اللغة وفلسفتها واسرار العربیہ، سب سے مشہور کتاب ہے جو لکھی گئی ہے فقہ اللغہ میں وفلسفتها واسرار العربیہ میں. اور اگر کوئی پوچھے آپ سے اسرار التشریع الاسلامی میں کون کتاب ہے؟ الفلسفۃ الاسلامیہ
مشہور کتاب ہے نا, شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب وہ کہتے ہیں اس کو. تو اس کے بعد دیکھیے 1000 اوراق میں کتاب شائع ہوئی ہے دارالمغرب الاسلامیہ بیروت سے, پہلی مرتبہ 1414 ہجری میں شائع ہوئی. عدد الاجزاء کتنے؟ 7. یہ آپ نے پہلے لکھ لیا تھا, اس کے اجزاء 7 ہیں, معجم الادبا کے اجزاء 7 ہیں. اور آگے ایک اور کتاب آ رہی ہے کشف الظنون حاجی خلیفہ کی, اس کے اجزاء بھی کتنے ہیں؟ 7 ہیں. فقہ اللغہ کا معنی ہے لغت کی سمجھ, جیسے کہ یہ شاید اصطلاحی معنی نہیں ہے فقہ یہاں پر, وہ کچھ اور معنی ہوگا. لغت کی سمجھ, ایک لغت سے کئی چیزیں نکلتی ہوں گی, یہ بتانے کے لیے شاید انہوں نے کہا ہوگا. پھر 7 اجزاء میں کون کون سا کتاب ہے؟ 7 اجزاء میں معجم الادبا لکھے آپ, اور خصائص لکھے 2 تو آج پڑھ لیا آپ, تیسرا پڑھیں گے کبھی, کشف الظنون حاجی خلیفہ کی. تینوں کتاب 7 اجزاء میں. پھر میں بھی ایک فوٹو دکھاتا ہوں اپنے اس سے اٹھا کر کے, تو اس میں سے سب لکھا ہوا. ٹھیک, ایک سیکنڈ رکیے. یہ دیکھیے میں جنی والی کتاب فقہ اللغہ و فلسفتیہ اس کا موضوع ہے, اور تو کچھ ہے نہیں اس کتاب میں. بہرحال اس کتاب سے آپ کو کتنا یاد کرنا تھا؟ 2019 والے میں نے دوست اتنا ہی ہے, اس میں کچھ زیادہ نہیں ہے. اور ایک چیز لکھا ہے کسی نے, خصائص جو ہے یہ معتزلہ شخص ہے, معتزلی ہیں, اور متنبی کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں شاعرنا. متنبی کا تذکرہ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ یہ شاعرنا کہتے ہیں. دو 2019 والے میں بھی اتنے ہی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا میں اور کوئی بتایا آپ میں سے کچھ یاد ہو تو بتائیے. یہ دیکھ پا رہے ہیں آپ لوگ؟ جی جی. اس میں دیکھیے, اس میں ہمیں جو لکھا ہے, ایک تو میں کہا تھا کہ ایک مرتبہ آپ لوگ شمیم بھائی کو دیکھ لیجیے, وہاں مل جائے گا آپ کو آسانی سے کہ کون آدمی پہلے ہے. یہ دیکھیے زوم کر دیجیے. یار اتنا ہی زوم ہو پائے گا, میں زوم تو کر رہا ہوں اس کو, دوست فوٹو ہی ایسا لے لیا گیا ہے. اچھا آپ چلیں نا وہاں سے لے لیجیے گا, میں بتایا نا آپ کو کیا کہتے ہیں اس کو, شمیم بھائی سے, ان کی جو ویڈیو ہے ذوق یقین میں بہت اچھا سے ذکر کیا تھا. دیکھیے سیکوینس وائز میں لکھا ہے, پہلے جاہد صاحب ہیں, پھر بلازری ہیں, پھر مبرد ہیں, پھر عبد الربی ہیں, پھر مسعودی ہیں, پھر اصفہانی ہیں, پھر امالی ہیں. تو اس طرح سے آپ کو ایک تو سیکوینس وائز میں لکھ کر کے ان کو یاد کرنا ہے, اور پیدائش وفات کہاں ایک یاد کرنا ہے آپ کو. یہ دیکھیے یہ 3 کتابیں جو ہیں 3ری صدی ہجری میں ہیں, البیان والتبیین, الکامل, فتح البلدان. 4تھی صدی ہجری کتابیں یہ ہیں, اغانی, عقد الفرید, الفہرست, الخصائص, بروج الذہب, الامالی. اور اس کے بعد 7ویں صدی ہجری کتابیں یہ ہیں, معجم الادبا اور وفیات العیان. 8ویں کی ابن خلدون, 9ویں کی المظہر, 11ویں کی کشف الظنون. یہ کتابیں کل اس طرح سے ہیں جو آپ کو سیکوینس میں لگانے کے لیے آ جائے گا. اور ایک بات اور میں بتا رہا تھا کہ کون کتنی جلدوں میں, تو ایک اور نوٹ جو نا انہوں نے الہدا اکیڈمی بھیجا تھا, اس بھائی نے, کیا نام تھا اس کا, ظفر, تو اس میں اس نے ذکر کیا تھا اچھا سے کون کتنے اجزاء میں, وہ بھی آپ لکھ لیجیے ایک ہی جگہ پر. میں دوسری جگہ لکھا ہوں ان چیزوں کو کہ 2 اجزاء میں کتابیں جو ہیں وہ ہیں المظہر, الامالی, المروج الذہب. یہ 3 کتابیں 2 اجزاء میں ہیں, اور 3 اجزاء میں جو کتابیں ہیں البیان والتبیین, العقد الفرید, فتح البلدان. یہ کتاب جو ہے 3 اجزاء میں ہے, اور 4 اجزاء میں کامل ہے, 8 اجزاء میں وفیات العیان ہے, 7 اجزاء میں ابن خلدون, معجم الادبا, الخصائص, کشف الظنون. 21 اجزاء میں اغانی ہے, اور الفہرست ابن ندیم کا کتنا آیا تھا ابھی یار, بھول گئے, رکیے آپ لکھتے تھے کتنا آیا تھا؟ ایک جلد میں ہوں ایک ایک ہی آیا جی تھا. ایک جی سر کہیں 3 لکھا ہوا ہے. ہاں یار وہی میں بھی ڈر رہا ہوں نا, الفہرست تک میں 3 ہی میں ڈال رکھا ہوں, وہی میں ڈر رہا تھا میرے آپ سے نوٹ میں پوچھ رہا تھا.
میں نے جو سر نوٹ میں لکھا ہوا ہے 3، آپ نے بتایا 1۔ یار میں کیا بتاؤں، اس کتاب میں یار مسئلہ وہی ہے. راہی داؤد صاحب آپ نے نوٹ بنا چکے ہیں آپ، مطلب کہ